الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام سامعین و سامعات، آج کے اس ہفتہ واری درس میں انشاءاللہ نماز جنازہ سے متعلق کچھ وہ مسائل جو عمومی طور سے درپیش ہوتے ہیں اور لوگ اس کے تئیں شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے غلطیوں کے شکار ہوتے ہیں، اسی پر انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی۔ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے اختصار کے ساتھ اس سے پہلے بتا دیا گیا، اور شاید بلا بلا کے سنتے ہیں اس لیے لوگ میرے خیال سے خوف زدہ ہو گئے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا نمبر آ جائے سنانے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ تو بڑے تو رفو چکر ہو گئے شاید آج، ہے کہ نہیں؟ ہاں، زیادہ تر بچے ہیں، نوجوان، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ تو بہرحال جنازے کا طریقہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ 4 تکبیروں کے ساتھ جنازے کی نماز ادا کی جاتی ہے نا؟ پہلی تکبیر میں سورہ فاتحہ، دوسری تکبیر میں کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف، اور تیسری تکبیر میں نماز جنازہ کی دعا، اور چوتھی تکبیر میں سلام پھیر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اختصار کے ساتھ یہ جنازے کا طریقہ ہے۔ اس سے پہلے بھی شاید میں نے ذکر کیا تھا کہ کبھی ایسا ہو جائے کہ کئی میت ایک ساتھ ہو جائے، 3-4، اس میں کچھ مرد ہوں کچھ عورتیں ہوں، تو پھر ان کی نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے گی؟ الگ الگ پڑھی جائے یا ایک ساتھ رکھ کر کے اور سب کی نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھا دی جائے؟ تو اس تعلق سے امام مالک رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ بات پتہ چلی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، اور اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ جب کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک ساتھ کئی میت جمع ہو جاتے تھے تو فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامِ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةِ، تو وہ کیا کرتے تھے کہ امام کے قریب میں مرد کی نماز چارپائی رکھی جاتی تھی، اور اس کے بعد پھر عورت کی چارپائی رکھی جاتی تھی، سمجھے نا؟ یعنی قبلے کی طرف آپ کھڑے بھی ہیں، امام کھڑے ہوئے، تو سب سے پہلے امام کے سامنے جو میت رکھی جائے گی وہ مرد کی، اس کے بعد پھر عورت، پھر بچے، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی سامنے جو امام کے رہے گا وہ مرد کی نماز جنازہ، اور اگر عورت ہے تو پھر یعنی صرف عورتیں ہیں تو پھر ایک ساتھ رکھ دیجئے، کوئی ایسا نہیں کہ ایک لائن میں رکھیں گے، ایک کے بعد ایک قبلے کی طرف رکھتے چلے جائیں گے، یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ قبلے کی طرف، اور ایک ساتھ ہی نماز جنازہ سب کی پڑھ لیں گے ایک ہی بار میں، ایسا نہیں کہ ہر ایک کی نماز جنازہ الگ الگ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو کبھی اتفاق سے ایسا ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ساتھ سارے جنازے رکھ دیے جائیں اور پھر ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھ لی جائے، وہ سب کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا، الگ الگ سب کی نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مان لو کبھی اتفاق ہوتا ہے نا کہ ایک نماز جنازہ، ایک جو ہے میت پہنچا، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آ رہا ہے، تو اس کو ویٹنگ میں رکھ کے یہ لوگ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دوسرا نکلتے ہیں، سمجھے نا؟ تو کہیں نہ کہیں یہ کہا جائے کہ ایک تھوڑا سا مسلکی اختلاف کو لے کر کے لوگ جو ہے وہ ضم ہونا نہیں چاہتے ہیں، حالانکہ اگر چاہیں تو ٹھیک ہے، ایک آ گیا، 2 آ گیا، کسی کے بھی، اب پڑھائی جا رہی ہے، سارے لوگ آ جاؤ، شریک ہو جاؤ، اور ایک ہی مرتبہ رکھو، نماز جنازہ سب کی پڑھ لیا جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ صحابہ ایسا ہی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟
یہ امام مالک رحمہ اللہ نے موطا امام مالک میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ عمومی طور سے آتا ہے کہ آج کل دیکھیے اللہ بچائے خودکشی کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، سمجھ رہے نا، خودکشی کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے کہ نہیں پڑھی جائے، یہ ایک مسئلہ رہتا ہے۔ کسی نے زہر کھا لیا، کسی نے پھانسی لگا لی حالات سے مجبور ہو کر کے، کسی نے کچھ اور کر لیا، تو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلی بات تو ذہن میں رکھیں کہ خودکشی کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہوں میں یہ شمار ہوتا ہے خودکشی کرنا، اور خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید سنائی ہے اس تعلق سے، لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ خودکشی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے مسلمان، ہاں اس نے بڑا گناہ کیا ہے ضرور، لیکن وہ کیا ہے، مسلمان ہی ہے۔ وہ زہر کھا کے مرے، چاقو بھوک کے مر جائے، یا اسی طرح سے لٹک کے مر جائے، یا کود کے کہیں سے مر جائے، لیکن وہ دائرے اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اس کی نماز جنازہ عام لوگ تو پڑھیں گے، لیکن اہل علم لوگوں کو نصیحت کے خاطر اہل علم اس کی نماز جنازہ سے دور رہیں گے، نہیں پڑھیں گے، تاکہ لوگوں کو جو ہے اس بات کا احساس ہو کہ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے، سمجھ نا۔ تو علماء فضلہ جو بڑے لوگ ہیں وہ احتیاط برتیں، ٹھیک ہے، وہ نہ پڑھیں جان بوجھ کے، دانستہ طور سے، وہ جائیں بھی اگر قبرستان پر تو الگ ہو جائیں تاکہ دیگر لوگوں کو اس سے سبق ملے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اُتِیَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قتل نفسہ بمشاقص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا جس میں اس مرنے والے شخص نے چاقو سے، دھاردار ہتھیار سے خود کو مار لیا تھا، تو فلم یصلی علیہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، لیکن عام لوگ پڑھائیں گے، عام لوگ پڑھیں گے اس کی نماز جنازہ، ٹھیک ہے، اور خاص لوگ اس لیے دور رہیں گے تاکہ لوگوں میں اس جرم کے تئیں نفرت پیدا ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ خودکشی کرنے والا انسان کیا ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ ایک مسئلہ جو ہے شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آیا، ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ، اور اتنے میں وہاں پہ ایک سانپ آ گیا، کچھ لوگ تو بھاگے اور کچھ لوگ اس سانپ کو مارنے کو دوڑے۔ اس میں سے ایک شخص جو ہے ذرا زیادہ چالاک تھا، اس نے کہا مارو مت، میں اس کو پکڑ کر کے کہیں پھینک دیتا۔ اب وہ پکڑنے گیا اس سانپ کو، کیا ہو گیا، اس نے اس کو کاٹ لیا، ہاتھ سے پکڑا اس نے، لیکن اس نے کاٹ لیا اور وہ مر گیا۔ شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں، تو انہوں نے کہا ینبغی لأہل العلم والدین ان یترکوا الصلاۃ علی ھذا، وہ کہتے ہیں کہ اہل علم اور اسی طرح سے دیندار طبقہ وہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، چھوڑ دیں، اس لیے کہ عام لوگ جو ہے تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں، اس لیے کہ اس شخص نے کیا کیا، اپنے آپ کو مار ڈالا، وہ سانپ تھا، اس کو تم بچانے کے چکر میں خود کی جان گنوا دیے، مارنے دینا تھا اس کو، لیکن اس نے چالاکی برتی اور پکڑنے کی کوشش کی اس سانپ کو۔ اسی طرح سے ایک واقعہ صحابہ کے زمانے میں ہوا، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ایک بیٹا تھا جس کا نام بشمہ کر کے آتا، بشمہ کا لڑکا تھا، تو ایک دن کہنے والوں نے کہا کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ رات بھر سوتا ہی نہیں ہے، جاگتے رہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی عادت اتنی خراب ہے کہ وہ کھانا بہت زیادہ کھاتا ہے، وہ کھاتا بہت زیادہ ہے اور کھانا کھا لیتا ہے زیادہ،
تو اس کو جو ہے بے چینی ہو جاتی ہے۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہ شخص جو ہے مر گیا، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ بچہ، اس کو بہت بار منع کیے کہ تم زیادہ کھانا مت کھاؤ، لیکن زیادہ کھانے کی وجہ سے اس نے خود کو مار لیا۔ تو جو ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے وہ بیڑی ہو، سگریٹ ہو، تمباکو ہو، یا ایسی چیز ہے جو نشے کی چیز ہے، شریعت نے کیا کیا ہے؟ اس کو حرام کیا ہے۔ اب اس کی وجہ سے ایک انسان اگر اس کو کھا کے پی کے مر رہا ہے تو کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں یہ بھی خودکشی کی موت ہے، اس لیے کہ شریعت نے اس چیز کو حرام کیا ہے۔ شراب ہے، شریعت نے حرام کیا، پی پی کے خراب کر لیے پورا اور مر گیا اس میں، یہ بھی ایک طرح کی کیا ہے؟ خودکشی ہے، جان کو مارنا ہے۔ تو ایسے تمام لوگ جو اپنے آپ کو ہلاک کریں اور شریعت کی پاسداری نہ کریں، لوگوں کے دلوں میں اس برائی اور اس جرم کے تئیں نفرت پیدا کرنے کے لیے اہل علم کو خاص طور سے دوری اختیار کرنا چاہیے۔ یہی فتویٰ تھا۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص خودکشی کر لے تو اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، تو انہوں نے کہا یصلی علیہ بعض المسلمین کسائر الاوساط، کہا جیسے دیگر گناہ گار ہوتے ہیں ان کی نمازیں عام مسلمان پڑھتے ہیں تو ان کو پڑھ لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ مسلمان ہی ہے، غیر مسلم نہیں ہے۔ تو خودکشی کرنے والے کے تعلق سے خاص طور سے یہ بات اہل علم نے لکھی ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز اور ذہن میں رہے کہ ہم غزوہ احد کا واقعہ جو ہے بار بار سنتے رہتے ہیں، شہید کی نماز جنازہ مؤخر بھی کی جا سکتی ہے، مؤخر یعنی بعد میں پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ جب احد میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبر کھدوایا اس میں کسی میں 2 کسی میں 3 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور پوچھتے تھے کہ سب سے زیادہ قرآن سے لگاؤ کس کو ہے، جس کو ہوتا تھا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ تو نہلایا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ لیکن اس کے بعد عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینے سے نکلے اور احد کے پاس گئے، اور ان شہداء کے اوپر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنازے کی نماز کبھی کبھار مؤخر بھی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، مؤخر کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک سوال عمومی طور سے آتا ہے بچے کے نماز جنازہ کے تعلق سے۔ ایک بچہ جو پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی اس کی موت ہو گئی، تو اس کے نماز جنازہ کے تعلق سے ایک چیز یہ ذہن میں رہے کہ ایسا بچہ جو پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی وہ روئے چلائے اور پھر اس کی موت ہو جائے، اس کے نماز جنازہ کے بارے میں کسی کے درمیان اختلاف نہیں ہے، اس کو نہلایا جائے گا، کفنایا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ایسا بچہ جو مردہ ہی پیدا ہو، اس کے بارے میں اہل علم میں اختلاف ہے کہ وہ بچہ جو مردہ پیدا ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی۔ تو خاص طور سے اس بارے میں امام احمد رحمہ اللہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر بچہ 4 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہو جاتا ہے اور 4 مہینے کے بعد جو ہے حمل ضائع ہوتا ہے، تب اس بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ 4 مہینے میں روح پھونک دی جاتی ہے بدن میں۔ جب جو ہے حمل ٹھہر کے 4 مہینہ ہوتا ہے تو بدن میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب چہ جائے کہ اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھنا تھا تو نہیں رکھا، لیکن روح پھونک کے پھر نکالی گئی، تو اس لیے وہ زندہ کے حکم میں ہے، تو اس بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کو نہلایا جائے گا،
کفنایا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اگر 4 مہینہ حمل ٹھہر کے ہو گیا ہے اور خاتون جو ہے وہ کچھ ہلچل محسوس کر رہی تھی، روح پھونک دی گئی تھی، اور اس کے بعد حمل ضائع ہوتا ہے تو پھر کیا ہے، وہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اس تعلق سے جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات کہی، اور خاص طور سے سعید بن مسیب، ابن سیرین رحمہ اللہ، اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بتاتے ہیں، کہتے ہیں ان کی بچی جو ہے وہ مردہ پیدا ہوئی تھی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کی نماز جنازہ پڑھی۔ یہ صحابی کا عمل ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے فوت شدہ بچی کی جو مردہ پیدا ہوئی تھی، اس بچی کی نماز جنازہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر 4 مہینے کے بعد حمل ضائع ہوتا ہے تو پھر اس بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اذا کان السقط لاربعۃ اشہر صلی علیہ، اگر 4 مہینے ہو جائیں تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر 4 مہینے سے پہلے اگر حمل ساقط ہوتا ہے تب ایسے وقت میں نہ تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ ہی اس کو غسل دیا جائے گا، بلکہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کو جو ہے دفن ضرور کر دیا جائے گا، لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، اگر 4 مہینے سے پہلے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ اور عمومی طور سے جو ہے درپیش ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جنازے میں کتنی تکبیر ہے، 4 تکبیر، ٹھیک ہے نا، 4 تکبیر، اور یہ چاروں تکبیر جو ہیں یہ جنازے کا رکن ہے، اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ 4 تکبیر 4 رکعت کے مانند ہے، گویا کہ نماز جنازہ 4 رکعت کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے ایک میں کیا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد ڈائریکٹ کہاں چلے جاتے ہیں، درود شریف پہ، اور پھر ڈائریکٹ دعا اور پھر سلام۔ تو اس لیے اہل علم کہتے ہیں یہ کیا ہے، چاروں تکبیریں رکن ہیں، رکن کے مانند ہیں، اور یہ چاروں تکبیریں 4 رکعت کے مانند ہیں۔ ان میں سے اگر ایک تکبیر بھی چھوٹ گئی تو اہل علم کہتے ہیں لا تصح صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ پھر صحیح نہیں مانی جائے گی، 4 تکبیر ہونا ہی چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص بھول جائے، تکبیرات بھول جائے تو کیا ہوگا، سلام پھیر دے، 3 تکبیر پہ سلام پھیر دے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس تعلق سے صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے، حمید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو نماز جنازہ پڑھائی، 3 ہی تکبیر پر سلام پھیر دیا، انہوں نے، صحابی رسول نے 3 تکبیر پر سلام پھیر دیا۔ ان سے کہا گیا آپ نے 1 تکبیر چھوڑ دی ہے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطمینان ہو گیا کہ واقعی 1 تکبیر چھوٹ گئی ہے تو لوگوں سے کہا صفو، اے لوگوں پھر سے سب بناؤ، پھر سے سب بناؤ۔ جب لوگوں نے سب بنا لی فکبر الرابعہ، انہوں نے 4تھی تکبیر کہی اور پھر سلام پھیرا، سمجھ گئے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز جنازہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کبھی تکبیر چھوٹ جاتی ہے، 1 تکبیر 3 تکبیر پر سلام پھیر دیے، تو صحابی رسول کا یہ عمل کیا ہے کہ انہوں نے 3 تکبیر پر جب سلام پھیر دیا، جب بتانے والے نے بتایا کہ آپ نے 3 پر ہی تک جو ہے پھیر دی ہوئی ہے سلام، تو انہوں نے لوگوں کو کہا پھر سے سب بناؤ، پھر سے جب سب بنی تو انہوں نے اللہ اکبر بول کے اور پھر سلام پھیر دیا، تو مکمل ہو گیا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جب کبھی ایسا رہے تو کیا کرنا چاہیے، تو کہتے ہیں کہ مقتدی کی ذمہ داری ہے کہ یاد دلائے۔ اب کیسے یاد دلائیں گے؟ سبحان اللہ یا اللہ اکبر بول کر کے۔ اگر امام کو نہ سمجھ میں آئے، سلام پھیر دے،
تو پھر اس کو بتانا چاہیے کہ بھئی آپ نے 3 پر سلام پھیر دیا ہے۔ اور ہمارے یہاں عمومی طور سے غلطی کیا ہو جاتی ہے کہ اگر کبھی 3 تکبیر پہ کسی نے سلام پھیر دیا تو اس کو بولتے پھر سے دہراؤ، تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، اس کو نماز دہرانے پہ لگا دیتے ہیں، سمجھ رہے نا۔ حالانکہ کیا ہے، ایک تکبیر چھوٹی تھی، مان لو نماز میں آپ ہیں اور آپ کی ایک رکعت کم ہو گئی تو کیا کریں گے، اس ایک رکعت کو پوری کر کے اور سجدے سہو کر کے سلام پھیر دیں گے۔ تو بالکل نماز جنازہ میں بھی ایک رکن آپ کا چھوٹ گیا، ایک تکبیر آپ کی چھوٹ گئی، تو پھر آپ کیا کریں گے، دوبارہ سب بندی کر کے اور دوبارہ ایک تکبیر بول کے اور سلام پھیر دیں گے، 4 تکبیر مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص جنازے کی نماز میں آ کے شریک ہو اور جیسے ہی شریک ہوا ابھی ہاتھ باندھا ہی تھا کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا، وہ تھی چوتھی تکبیر، تو مقتدی کیا کرے، وہ جب بھی شریک ہوگا تو وہ مان لو دوسری تکبیر میں شریک ہوا یا تیسری میں شریک ہوا یا چوتھی میں شریک ہوا، وہ اپنی پہلی تکبیر مانے گا، اس کو وہ اپنی پہلی تکبیر مانے گا۔ عمومی طور سے ہمارے یہاں کیا ہے، وہ آ رہے ہیں رک جاؤ، وہ آ رہے ہیں رک جاؤ، وہ آ رہے ہیں، اس کے چکر میں نا 15-20 منٹ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ مسئلے معلوم رہیں کہ بھائی ٹھیک ہے نماز جنازہ شروع ہو گیا، اب کوئی آ رہا ہے، اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ امام جو ہے وہ بعض امام بہت تیز پڑھتے ہیں، وہ 5 منٹ بھی نہیں لگتا کہ جنازے کی نماز ختم ہو جاتی ہے، تو آدمی وضو کر کے بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اگر واقعی اطمینان کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر ممکن ہے کہ ایک مسبوق جو ہے وہ شخص آ کر کے شامل ہو سکتا ہے۔ تو اگر کبھی ایسا ہو، جب بھی آپ یعنی جنازے کی جماعت کھڑی ہو گئی، اب آپ جو ہے جب جنازے میں شریک ہوئے تو آپ کو جتنی تکبیر ملی وہ آپ اپنا امام اگر دوسری ملی ہے تو آپ اپنی پہلی سمجھیں، یعنی آپ جب بھی شریک ہوں گے تو کیا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے۔ امام صاحب پڑھ رہے درود شریف، آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ۔ امام صاحب جنازے کی پڑھیں گے دعا اور آپ پڑھیں گے درود شریف۔ امام صاحب سلام پھیریں گے، آپ پڑھیں گے نماز جنازہ کی دعا۔ اس کے بعد آپ اپنی چوتھی تکبیر بول کے سلام پھیر دیں، سمجھئے، یہی طریقہ ہے۔ یہ تمام نمازوں کے ساتھ ہے، تمام نمازوں کے ساتھ، جیسے کہ عام نمازوں میں طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ، اذا اقیمت الصلاۃ فامشوا الیہا وعلیکم السکینہ والوقار، جب نماز کے لیے آؤ تو چل کر کے آیا کرو، دوڑ کر کے مت آیا کرو، چل کر کے، فامشوا الیہا، چل کر کے آؤ، دوڑ کر کے مت آؤ، اور سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ۔ سکون اور اطمینان کا مطلب چونٹی کا چال نہیں ہے، چونٹی کی چال رینگتے ہوئے مت آؤ، جیسا عام حالت میں آپ چلتے ہیں ویسا چل کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ فما ادرکتم فصلوا، جتنی رکعتیں تمہیں مل جائیں اتنی پڑھ لو، اور وما فاتکم فاتموا، اور جو تم سے چھوٹ جائے اس کو کیا کر لو، پوری کر لو۔ تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ کبھی ان کیس آپ جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو جب بھی آپ شریک ہوں گے، امام صاحب کی کون سی بھی تکبیر رہن دو، آپ جب شامل ہوں گے تو آپ اپنی پہلی تکبیر سمجھ کر کے اور شامل ہوں گے۔ جیسے عام نمازوں میں ہم شریک ہوتے ہیں تو تیسری رکعت میں بھی ہم شامل ہوئے تو ہماری وہ کیا ہے، پہلی رکعت ہے، ٹھیک ہے۔ امام صاحب کی چوتھی رہے گی اور آپ کی دوسری رہے گی، سمجھ کے نا۔ تو جس میں تو نماز جنازہ کا بھی مسئلہ ویسا ہی ہے، ٹھیک ہے، نماز جنازہ کا بھی مسئلہ ویسے ہی۔ تو وہ عمومی طور سے ایسا کریں گے کہ اگر کبھی 3 پر 2 پر سلام پھیر دیے تو بقیہ 2 پورا کر کے اور پھر سلام پھیر دیں گے، اس میں سجدے سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو بولیں گے نماز میں غلطی ہو گئی چلو سجدہ کرو، سجدے سہو کرنے کو لگائیں گے، تو سجدے سہو تو اتنا تو نہیں جاتے ہیں لیکن اتنا ضرور بول دیتے پھر سے پڑھو، تو پھر سے پڑھنے کو لگا دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، صحابی کا عمل ہے، ہوا ایسا، واقعات ہوئے اور وہ ہمارے لیے کیا ہیں، دلیل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نماز کی جو تکبیرات ہیں
نماز میں، نماز جنازہ میں جو تکبیرات ہیں وہ جمہور کے نزدیک 4 ہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پڑھائی ہے، 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ سن 9 ہجری میں اسمحہ نجاشی کا انتقال ہوا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل تھا نماز جنازہ کا وہ 4 تکبیروں کے ساتھ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیروں پر نماز جنازہ پڑھائی ہے، لیکن بعض صحابہ کا عمل ملتا ہے کہ 5، 6، 7 تکبیروں کے ساتھ بھی نماز جنازہ صحابہ نے پڑھی ہے۔ اگر کوئی امام 5 تکبیروں کے ساتھ، 6 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھاتا ہے تو صحیح ہے، پڑھ لینا چاہیے۔ ہم چونکہ مقتدی ہیں تو انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اسی لیے بنایا جاتا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ تو بعض آثار ملتے ہیں جس میں 5، 6، 7 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، لہذا پڑھ لینا چاہیے۔ جمہور کی تو مخالفت ہے، جمہور اہل علم کے نزدیک 4 ہی تکبیر ہے، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، لیکن کبھی اگر ایسا ہو جائے تو بالکل پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ امام صاحب نماز جنازہ پڑھا دیے، پتہ چلا جدھر سر رہنا چاہیے ادھر تو پیر تھا، سمجھ رہے نا؟ کبھی ایسا ہو کہ بھائی جنازہ رکھنے والے اس بات کا اہتمام نہ کر سکے کہ سر کدھر رہے پیر کدھر رہے، اب لا کے رکھ دیے، پتہ چلا دیدار کے لیے جب کھولے تو ادھر تو پیر نکل رہا ہے، تب کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ نماز جنازہ ہو گئی، وہ ہو گئی، اس لیے کہ کھڑا ہونا جو ہے یعنی مرد کے سر کے سامنے، اور عورت کی نماز جنازہ ہے تو بالکل 4 پائی کے بیچ میں کھڑا ہونا چاہیے امام کو۔ یہ کیا ہے؟ ایک مستحب عمل ہے، مسنون ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی سر کی جگہ پہ پیر ہو گیا تو اس سے آپ کی نماز جنازہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، نماز جنازہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا اگر کبھی حالات پیدا ہو جائیں اور لوگ بولیں دہراؤ تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جنازہ ہو گیا صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، سمجھیں، لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یک بارگی سارے لوگوں کا جماعت کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے، تو کئی جماعتیں کی جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، سمجھ نا؟ ایک بار پڑھ لیے لوگ، پھر اب دوسری بار پڑھ رہے، تیسری بار پڑھ رہے، تو پڑھی جا سکتی ہے۔ یا اسی طرح سے مسجد میں نماز جنازہ ہو گیا، اب قبرستان لے کر کے چلے گئے، سمجھ نا، لے کر کے چلے گئے، اب کچھ لوگ بعد میں آئے وہاں پہ جنہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی یا نہیں شریک ہو سکے تھے، تو وہ الگ سے وہاں پہ جماعت بنا کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک شخص کی نماز جنازہ کئی بار پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ فرض کفایہ تھا، ادا ہو گیا، وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ جتنے لوگوں نے پہلے پڑھ لیا نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ مطلب کیا ہوتا کہ چند لوگوں نے اگر وہ ذمہ داری ادا کر دی تو ہو گیا، وہ حق ادا ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں لوگ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ اہل علم کہتے ہیں، اللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں ما نعلم فیہ باس، ہم اس میں کوئی حرج نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کو کہیں ممانعت اس تعلق سے کتاب و سنت میں نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عمومی طور سے جنازے کی نمازوں میں غلطیاں اور خامیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ میں نے مناسب سمجھا کہ یہ چیزیں جو ہے آپ کے سامنے آ جائیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے اس میں ہم دیکھیں گے تدفین، دفن کے جو مسائل ہیں، وہ مسنون طریقہ کیا ہے اور اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔